سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قُرِئَ قراءت سے پڑھا جانا، جب پڑھا جائے۔ فَاسْتَمِعُوا کان لگاؤ، تم غور سے سنیں اس کو۔ وَأَنصِتُوا انصات خاموش ہونا۔ لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ جب اللہ کی طرف سے لعلہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے یقینی طور پر تم رحم کیے جاؤ۔ ترجمہ: اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے، جس سے دل و دماغ بھی روشن ہوتے ہیں، انسان کو ہدایت اور رحمت بھی ملتی ہے۔ کل ہم نے یہی پڑھا۔ یہ رحمت اور ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ کسی بھی چیز سے انسان کو فائدہ تبھی ملتا ہے جب انسان اس چیز کا ادب کرنے والا ہو۔ بغیر ادب کے چیز کا فائدہ حاصل کبھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ سے وہی فیض پاتے ہیں جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں۔ جنہیں ادب کی دولت نصیب ہوتی ہے، بے ادبوں کو ماں باپ سے کچھ نہیں ملتا۔ استاد سے وہی حاصل کرتا ہے، اسی کو نفع ملتا ہے جو استادوں کا ادب کرتا ہے۔ جو استادوں کا بے ادب ہو کبھی وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے ذہین ہم نے دیکھے، لیکن کیا تھا؟ استاد کا ادب نہیں تھا۔ یہ استاد ایسا ہے، یہ فلاں ہے۔ باوجود ذہانت کے وہ ہمیشہ زندگی میں دھکے ہی کھاتے رہے۔ ایک اللہ والے کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، اس علاقے میں ان کے جتنے شاگرد تھے وہ ملنے کے لیے آئے۔ اس زمانے میں فون اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، بس جب کبھی اس علاقے میں گئے یا استاد صاحب اس علاقے سے آئے، پتہ لگ گیا تو ملاقات ہو جاتی، ورنہ زندگی بھر ملاقاتیں نہیں ہوتی، سفر بہت مشکل ہوتے تھے۔ آگے تو استاد صاحب نے پوچھا وہ فلاں ساتھی کدھر ہے؟ کہا جی وہ نہیں آیا، کوئی کام یا کوئی چیز بتائیں۔
اور اسی مجلس میں تذکرہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے لیکن علم میں برکت نہیں ہوگی. علم میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر استاد کا ادب نہیں. استاد کا ادب نہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ادب کرتا ہے وہی فیض پاتا ہے، وہ حساب پاتا ہے. جو ادب نہیں کرتا وہ بے نصیب ہی رہتا ہے. بسا اوقات کلاس میں بڑے نکمے طالب علم ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ کی عزت خدمت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. وہ اساتذہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ذہن بھی کھل جاتا ہے اور چیزیں بھی کھل جاتی ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان اور پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آج جتنے بھی اہل علم ہیں ان ممالک میں، دو چار اساتذہ کے بعد جو استاد آتے ہیں وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا نام ہی آتا ہے. جب انہوں نے انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تو ان کو مالٹا میں قید کر دیا گیا. کئی سال انہوں نے جیل کاٹی، عجیب ناگفتہ بے حالات میں. وہاں بیمار ہو گئے تو انہوں نے چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ بچنا تو انہوں نے ہے نہیں، اور ہوا بھی ایسے ہی. چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو، زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے. جب واپس آئے تو ان کی کئی باتوں میں سے ایک بات یہ، ایک تو انہوں نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی کہ مجھے جو وہاں پر تنہائی میسر آئی تو اس میں مجھے سوچنے کا بہت موقع ملا. فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں میں دو کمیاں بہت زیادہ ہیں. دو کمیاں بہت زیادہ ہیں. نمبر ایک، فرمایا قرآن مجید سے دوری، کہ امت قرآن سے دور ہے. نمبر دو، امت کا آپس میں اختلاف. فرمایا ان دو چیزوں نے امت کو حقیقی معنی میں امت نہیں بننے دی. فرمایا کہ اب میں تہیہ کر رہا ہوں کہ جتنی زندگی باقی ہے لوگوں کو قرآن کی جانب بلاؤں گا اور قرآن کی خدمت کروں گا اور آپس میں جوڑنے کی بات کریں گا. تو جب وہ تشریف لائے تو ہندوستان کے سب مسلمان، جس میں مختلف لوگ تھے، اہل یہ فکر دیوبند والے بھی، فکر بریلوی والے بھی، فکر اہل حدیث، سب جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ ہم ان کو اپنا استاد اور بڑا مانتے ہیں. شیخ الہند اس لیے کہتے ہیں، ہندوستان، سارے ہندوستان کے استاد، ہم سب ان کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اعزاز اور لقب دیتے ہیں ان کو کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھلا سکتا. اللہ اکبر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے اعلان کیا بھرے مجمع میں سب نے، تو حضرت نے فرمایا خاموش ہو جا. محک پر تشریف لائے، فرمایا کہ آپ نے مجھے عزت دی، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے آج اپنے استاذ کی بات یاد آئی، اس کی دعا قبول ہوئی ہے میرے حق میں. وہ اس طرح فرمایا، میں نے
زمانہ طالب علمی میں اپنے استاد کی خدمت کی، دل و جان سے خدمت کی، اور ایک دن استاد صاحب نے خوش ہو کے فرمایا، بیٹا محمود الحسن، میری دعا ہے اللہ تجھے شیخ الہند بنا دے، شیخ الہند بنا دے۔ فرمایا استاد نے اس دن دعا کی ہے، آج اپنی آنکھوں سے میں نے بعینی ہی وہی لفظ دیکھ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں استاد کی دعا ہے کہ آج میں پورے ہندوستان کا شیخ اور استاد ہر مکتبہ فکر کا متعین کیا جا رہا ہے، اور آج جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے نام کم لیا جاتا ہے، کتابوں میں اور کہیں بھی لکھا ہو تو حضرت شیخ الہند لکھا ہوتا ہے، حضرت شیخ الہند کی یہ بات، انہوں نے یہ کام کیا اور فلاں ہوا۔ تو با ادب بھانے سے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو جب آپ فارغ ہوئے دیکھا کہ جو ہے نا پانی بھی بھرا ہوا ہے، وضو کا بھی سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ کس نے کیا سارا انتظام؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں کہ بتلایا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کام کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بڑے خوش ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دعا دی فوراً، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب قرآن مجید کا علم نصیب فرما دے۔ اس امت میں سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں گزرا، سب سے بڑے مفسر قرآن اس امت کے حضرت ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ترجمان القرآن ان کو کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بھی ضرورت پڑتی کسی آیت کی تشریح کی تو فوراً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا جائے کہ ان سے پوچھیں، جو وہ فرمائیں گے نا وہی تفسیر معتبر ہو، وہی بات ٹھیک ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے تفسیر سیکھی بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن کی دعا بھی ان کے حق میں فرمائی۔ تو الغرض ادب سے سب کچھ ملتا ہے، کوئی شک نہیں، قرآن مجید بصیرت بھی ہے، قرآن مجید رحمت بھی ہے، قرآن مجید ہدایت بھی ہے، لیکن یہ رحمت بنے گا کن کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے جو قرآن مجید کا ادب کرے، جو قرآن مجید کا ادب کریں گے۔ جو قرآن مجید کا ادب نہیں کرتے، فرمایا ان کو رحمت کبھی کامل نہیں مل سکتی، اس سے فائدہ ان کو مکمل کبھی نہیں مل سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے قرآن مجید کا ادب بیان فرمایا، قرآن مجید کا ادب بیان فرمایا، اور وہ ادب کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو قرآن کو غور سے بھی سننا ہے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہنا ہے۔ یہ اس قرآن مجید کا ادب ہے کہ تلاوت، ایک تو آپ یہ خود کر رہے ہیں، پڑھتے جائیں، دوسرا تلاوت کر رہا ہے اور بلند آواز سے کر رہا ہے، بآواز بلند اس کی تلاوت ہو رہی ہے، تو جو سننے والے ہیں وہ خاموش ہو کر سنیں، خاموش ہو کر سنیں۔ خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے نماز کے متعلق
اور جمعہ کے خطبہ کے متعلق دونوں آ رہا ہے اہل علم کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ خطبہ جمعہ کے متعلق نازل ہوئی، کہ جب جمعہ کے خطبہ کے اندر، اور یہ دونوں کو متضاد چیزیں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہوتے تھے وہ عام طور پر قرآنی آیات پر ہی مشتمل ہوتے تھے، تو خطبے کے اندر بھی زیادہ تر آپ قرآنی آیات ہی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو نماز کا جو اکثر حصہ ہے وہ تلاوت قرآن پر ہی مشتمل ہے، اور خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے وہ تو ہوتی ہی قرآن ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فجر کی نماز تو فرمایا وقرآن الفجر، صلاۃ الفجر نہیں فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھیے، فرمایا کہ فجر کا قرآن پڑھیے، کیونکہ فجر میں قرآن ہی قرآن ہوتا ہے اور قرآن ہی ہونا چاہیے سب سے زیادہ۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو ادب یہی ہے کہ فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنا جائے، توجہ سے سنا جائے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہیں، لعلکم ترحمون، پھر اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ کی رحمتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے فقہا میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور ان کا مسلک یہی ہے، فقہا حنفیہ جس کے پیروکار ہیں، کہ جب نماز میں قرآن مجید کی قرات کی جائے، چاہے وہ سورت ہو کوئی بھی، چاہے سورت الفاتحہ ہو، مقتدی کو خاموش ہونا چاہیے، کہ مقتدی خاموش ہو کر اور کان لگا کر امام کی قرات کو سننے والا، وہ امام کی جو قرات ہوگی وہی مقتدی کی قرات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک خود موجود ہے، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، جو لوگ پڑھتے ہیں ہمیں ان سے انکار نہیں، بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک قرآن مجید کی جائے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، مقتدی کی قرات ہوتی ہے، امام نے پڑھ لیا، مقتدی کی قرات بھی ہوگی، الگ سے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا۔ یہ جو ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ حکم ایک تو تنہا آدمی کے لیے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے فاتحہ پڑھنا ظاہر، اس طرح امام ہے وہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی کا حکم اس سے الگ ہے، مقتدی کا حکم اس سے الگ ہے کہ وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ سورہ احقاف میں اور اسی طرح 29ویں سپارے سورہ الجن موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقامات پر جنات کے آنے کا تذکرہ کیا اور ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنات اس تلاش میں تھے کہ کیا تبدیلی آئی کائنات میں کہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا، اوپر ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تلاش کرتے کرتے نصیبین کے وہ جن تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک سفر کے دوران رکے اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے،
تو وہاں جنات پہنچے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. فرمایا جنوں کی ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس پہنچی اور انہوں نے قرآن مجید آپ کا غور سے سنا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ حاضر ہوئے، قالوا، تو کہنے لگے، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. ایک دوسرے کو انہوں نے خاموش کرایا کہ خاموش ہو کر قرآن مجید سنو. تو اللہ نے یہاں بتایا کہ جو خاموش ہو کر سنتا ہے اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اللہ نے ان پر یہ اپنی رحمت فرمائی کہ ان کو ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے. لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت سے ان کو ایمان کی دولت ملے گی. تو جو بھی قرآن مجید کا یہ ادب کرے گا کہ جب تلاوت ہو غور سے اور خاموشی سے سنیں، اللہ کی رحمتیں اس کی جانب متوجہ ہوں گی. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، قُرِئَ القرآن فرمایا قرآن کو جب پڑھا جائے تو یہ کتاب در حقیقت پڑھنے کی کتاب ہے، صرف رکھنے کی کتاب نہیں ہے. فرمایا قرآن پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے جو پڑھے جانے کے قابل چیز ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے اور جس کو پڑھا جانا چاہیے. تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ عام ہونی چاہیے. دوسری چیز، تلاوت قرآن مجید میں ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جب الگ سے ایک ہوتا ہے مجمع کے اندر اجتماعی کام ہو رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہاں تو ظاہری بات اونچی ہوگی، تبھی سب کو آواز جائے گی، بات ہوگی. جب مجمع سے ہٹ کے قرآن مجید پڑھیں تو اس کے اندر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری قرات کی وجہ سے، ہمارے قرآن مجید کی پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کے لیے حرج نہیں ہونا چاہیے. کب یہ زیادہ اونچی پڑھنا شروع کر دے گا، ایک دوسرا آدمی ویسے ڈسٹرب ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس نے سننا ہے تو لازمی بات ہے وہ سننے کے لیے بیٹھے گا، اس نے کام کہاں کرنا ہے، تو اس کے لیے مشکلات ہوں گی. تو اس لیے پڑھنے والے کو ان چیزوں کا خود خیال کرنا چاہیے، خود خیال کرنا چاہیے. اللہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی کلاس ہے، تعلیم کی کلاس ہے، حفظ کی کلاس ہے، وہاں تو سب نے اپنا اپنا پڑھنا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کا سنے گا تو پھر تو ایک بندہ ہی حافظ بنے گا، باقی تو کوئی نہیں بن سکیں گے. وہ ایک تعلیمی عمل اور چیز ہے. تعلیمی عمل کے علاوہ جو پڑھنا ہوتا ہے انفرادی طور پر، اس کے اندر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح جو تنہائی کی نماز ہے کہ جب تنہا الگ ہو کے نماز پڑھیں تو وہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ نمازیں جو قرات والی ہیں، خاص طور پر فجر اور شام کی ہیں، تو رات کو اگر پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. گنجائش ہے کہ انسان اونچی آواز سے پڑھے، اور بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ قدر اونچی آواز سے پڑھے. جب تنہائی میں تہجد کی نماز ہے، الگ کمرے میں گھر میں پڑھ رہے ہیں اور مصرون بھی گھر ہی میں پڑھنا ہے، تو تھوڑی تھوڑی آواز سے، لیکن وہ آواز ایسی ہو کہ اگر کوئی اور سویا ہوا ہے، آپ کی آواز سے اس کو دقت نہ ہو، اس کی نیند نہ خراب ہو، کہ اگر وہ سویا ہے تو وہ سویا رہے، آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ خود سن رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر سے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے ہوئے اور اونچی اونچی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی جاگ رہا ہے، لیکن آواز نہیں سنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات. صبح جب ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر، میں آپ کے گھر کے پاس سے صبح صبح گزرا، کوئی آواز نہیں تھی، کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
جس اللہ کو سنانا چاہتا تھا وہ تو آہستہ بھی سن رہا تھا، وہ تو آہستہ بھی سن رہا ہے، تو اس لیے میں اونچی نہیں پڑھ رہا۔ جب وہ آہستہ سنتا ہے تو اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، عمر آپ تو بڑی اونچی اونچی پڑھ رہے تھے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ میں اونچی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ گھر میں جو اور سوئے ہوئے وہ بھی جاگ جائیں، وہ بھی اٹھیں، وہ بھی عبادت میں مصروف ہوں، اور جہاں تک میری آواز جائے گی شیطان وہاں سے دور بھاگے۔ جہاں قرآن مجید پڑھا جائے شیطان بھاگتا ہے، اللہ کا نام آ جائے شیطان بھاگتا ہے، وہاں نہیں رہتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے عمر ذرا آہستہ پڑھا، اتنا اونچی نہیں، اتنا اونچی نہیں کہ اوروں کو آپ کی تلاوت کی وجہ سے جو ہے نا تکلیف ہو، ان کی نیند ہے تو فرض واجب تو ہے نہیں صبح اٹھنا، مستحب ہے، اچھا ہے، کوشش کرے کہ آدمی اٹھے، لیکن اٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تمہاری جاگ کھل گئی ہے یا تمہیں نیند نہیں آ رہی یا تم جلدی سوتے ہو گھر میں اٹھ کے سارے گھر کو سر پہ کھڑا کر دو، سارے کہیں بابا جی کو آگے پیچھے ہی رہنے، نہ یہ نہیں ٹھیک۔ ترغیب دیں، آپ کہتے رہیں، ہاں فرض کے لیے سختی کے ساتھ کہیں، ان چیزوں کی صرف ترغیب دیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے صدیق اکبر آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ لیا، جب تنہائی ہے تو ذرا تھوڑی تھوڑی آواز سے آدمی پڑھے تو اس پڑھنے کا لطف الگ ہوتا ہے، اور توجہ بھی پھر ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب بالکل آہستہ دل میں پڑھ رہے ہو تو توجہ بھی ادھر ادھر جانا شروع ہو جاتی، تھوڑا تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھیں تو توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی۔ تو اس لیے تنہائی کے اندر بھی جب اپنی نماز ہو، قدرے آواز بلند ہو، لیکن اس طرح نہ ہو جس سے اوروں کو تکلیف ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا ادب کرنے والا بنائے، اور جتنی قرآن و سنت میں ادب کی چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ ہم سب کو ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔